روایات میں یہ تعبیر بیان ہوتی تھی کہ شارب الخمر، جو شرابی ہوتا ہے، اس کو امام علیہ السلام منع فرماتے تھے کہ اسے زکوٰۃ میں سے کچھ بھی کیا ہے نہ دو۔ اور یہاں سے فقہا نے فتویٰ دیا اور بہت سارے فقہا نے احتیاط واجب لگائی کہ جو بے نمازی انسان ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، کہ جسے روایات میں تارک الصلاۃ کہا گیا ہے اور اس کے لیے تعبیر کفر کی استعمال کی گئی ہے، یہ والا کفر نہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، کفر کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ تو تارک الصلاۃ کو جو کافر تعبیر کیا گیا ہے، تو فقہا نے یہ فتویٰ دیا کہ تارک الصلاۃ کو بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، اور سید ثانی دامت ظل علی نے احتیاط واجب لگائی کہ اس کو بھی جو ہے وہ آپ زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے۔ اس کی جو وجہ بیان کرتے تھے آیت اللہ سید سعید الحکیم المرحوم، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر ہم روایات اہل بیت علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو شارب الخمر اور جو زانی ہے، زنا کرنے والے، اس سے جو بڑا سختی جو کی گئی ہے جس کے اوپر، وہ تارک الصلاۃ اور بے نمازی کی گئی ہے۔ یعنی بے نمازی کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک زانی اور شرابی سے کیا بڑھ کے ہے۔ یعنی یہ جو ہے وہ زرارہ کے بیٹا جو ہے عبید ہے، وہ یہ روایت نقل کرتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ مجھے کبیرہ کیا ہے گناہ بتائیں، کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی ایک کتاب ہے، اس میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ جو کبیرہ گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ 7 کیا لکھے ہوئے ہیں۔ وہاں سے امام نے ابتدا کی کہ پہلا گناہ جو ہے وہ کفر ہے، دوسرا کیا ہے قتل کرنا ہے، تیسرا حقوق کے والدین ہے، والدین کی نافرمانی ہے، چوتھا کیا ہے سود کھانا ہے، پانچواں کیا ہے یتیم کا مال کھانا ہے، ساتواں کیا ہے وہ جنگ سے فرار کر جانا ہے، آٹھواں کیا ہے کہ ایسی جگہ پہ چلے جانا ہے کہ جہاں پہ انسان کا ایمان محفوظ نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ امام نے سارے کیا ہے گناہ شمار کیے، اور اس میں جو ہے وہ امام نے تارک الصلاۃ کا ذکر نہیں کیا۔ تو وہ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ساری چیزوں کو ذکر کیا، لیکن آپ نے ترک صلاۃ کا ذکر نہیں کیا، جو نماز کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، تو کیا یہ کبائر میں سے نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ سب سے پہلے نمبر پہ میں نے کیا چیز شمار کی ہے؟ تو قال قلت الکفر، تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کفر کا ذکر کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ فإن تارک الصلاۃ کافر، امام نے فرمایا کہ یہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے یہ بھی کیا ہے کافر ہے، یہ اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اور امام علیہ السلام کی دیگر کیا روایات میں ہے کہ وہ جو تارک الصلاۃ ہے اس کی بڑی کیا ہے مذمت کیا کرتے تھے، کہ جو بے نمازی انسان ہوتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہارون بن مسلم کی یہ روایت ہے کہ مسعدہ بن صدقہ نے جو ہے وہ امام صادق صاحب سے پوچھا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو آپ زانی اور شرابی کے اوپر جو ہے وہ اتنا اس کو برا زیادہ نہیں کہتے، لیکن جب تارک الصلاۃ کی بات آتی ہے شرابی کی تو اس سے آپ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ کمزور کرنے والا بندہ ہے اور کفر کی حد تک ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام نے وہاں پہ اس سے یہ وجہ بیان کی کہ جو بندہ شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اس کی ایک شہوت ہوتی ہے، ایک جنسی شہوت ہوتی ہے، جنسی خواہش ہوتی ہے، اس کو کیا ہے بجانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا سجدہ کرنے کے لیے، اس کے پاس کون سی جنسی خواہش ہوتی ہے؟ اور یہ اسی طرح کا کیا ہمیں سوال کیا ہے باقی اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے کہ جب اس نے آ کے یہ سوال پوچھا کہ زانی کو تو آپ نے جو ہے وہ کافر نہیں کہا، لیکن جو ہے وہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے کافر کہہ دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دین کو اہمیت نہ دینا ہے نا، اس کے پیچھے جو زانی کے پاس وجہ ہے وہ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے، خاتون کو دیکھا شہوت غالب آ گئی، اس نے زنا کر دیا۔ لیکن جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کے اندر کون سی شہوت، کوئی جنسی شہوت ابھر گئی تھی کہ جس کی وجہ سے کیا ہے اس نے نماز چھوڑ دیا؟ نماز کو چھوڑنے کی دراصل وجہ یہی ہے کہ اس نے اللہ کے جو ہے وہ حکم کی کیا اہمیت نہیں تھی۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کی روایات ہیں کہ جس سے آیت اللہ سید سعید الحکیم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر امام یہ فرما دیں کہ شارب الخمر یعنی شرابی کو جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ نہیں دینی یا زکوٰۃ نہیں دینی، تو اس کا بالکل آٹومیٹک یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو شارب الخمر سے بڑھ کے برا ہے، جو تارک الصلاۃ ہے، بے نمازی ہے، تو اس کو بدرجہ اولیٰ نہیں دینی۔ یعنی جو چھوٹے گناہ والا ہے جب اس کو فطرہ دینے سے منع کر دیا، تو جو بڑے گناہ والا ہے اس کو تو امام علیہ السلام یعنی طبعاً اور ایک اولویت کے تحت کیا اس سے بھی کیا زکوٰۃ فطرہ دینے سے کیا منع کر دیں گے۔ لہٰذا اسی وجہ سے سید ثانی دامت ظل علیہ نے احتیاط واجب لگائی کہ جو تارک الصلاۃ ہے، جو بے نمازی ہے، اس کو کیا ہے زکوٰۃ فطرہ نہ دیا جائے۔ فقہی حکم میں اس بحث میں کیا فرق کیا جاتا ہے؟ ایک بندہ ہوتا ہے کہ جو بالکل نماز نہیں پڑھتا، اسے کیا کہا جائے گا؟ تارک الصلاۃ کہا جائے گا۔ ایک بندہ ہے کہ جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اسے تارک الصلاۃ نہیں کہا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا کہ یہ نماز کبھی کبھار چھوڑ دیتا ہے، لیکن اسے تارک الصلاۃ کیا ہے نہیں کہا جائے گا۔ لہذا پہلی شرط تو آپ کے سامنے واضح ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہو،
تو دوسری شرط یہ بات واضح ہے کہ وہ بے نمازی نہ ہو، شرابی نہ ہو، اور بے نمازی کا مطلب واضح کر دیا کہ وہ بالکل جو ہے وہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، بے نمازی قسم کے افراد وہ نہیں ہونے چاہیے۔